بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج پھر آپ کے سامنے مناظر حسین حاضر ہے اس ٹاپک کے ساتھ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد پاک عالم ارواح میں بھی منایا گیا ہے۔ تو آج ہم اسی پر گفتگو کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد عالم ارواح میں کس طرح سے منایا گیا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ میلاد کا سب سے پہلا اجتماع اللہ تبارک و تعالی نے خود عالم ارواح میں منایا۔ اس کی گواہی اللہ تبارک و تعالی کا مقدس کلام دیتا ہے، جس اجتماع کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے تمام انبیاء اور تمام روحیں موجود تھیں۔ اس محفل کے انعقاد کا مقصد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت، آپ کی عظمت کو بیان کرنا تھا۔ اس محفل پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام سے عہد لیا اور خود ذات پروردگار بھی اس محفل کی گواہ بنی۔ قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کے لیے منعقد کی گئی اس محفل کا بیان ان الفاظ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور اے محبوب آپ اس وقت کو یاد کریں جب اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں، پھر تمہارے پاس وہ عظمت والا رسول تشریف لائے جو ان کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہو جو تمہارے ساتھ ہوں گی، تو ضرور بالضرور ان پر تم ایمان لاؤ گے اور ضرور بالضرور تم ان کی مدد کرو گے۔ فرمایا، کیا تم نے اس بات پر عہد کر لیا اور میرا بھاری عہد مضبوطی سے تھام لیا؟ تمام انبیاء کرام نے عرض کیا کہ ہاں، ہم نے اقرار کر لیا۔ پھر رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تم گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ تو آپ اس آیت کریمہ سے اندازہ لگا سکتے ہیں، گویا ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کا انعقاد سنت الہیہ ہے، اور سب سے پہلی محفل خود اللہ تبارک و تعالی نے منعقد فرمائی ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو نہیں کر پاؤ گے۔ کتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، لیکن ان ساری نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالی نے احسان نہیں جتایا ہے، لیکن ہاں ایک نعمت ایسی ہے جس پر اللہ تبارک و تعالی نے احسان جتایا ہے، اور وہ نعمت حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پاک ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ تحقیق اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول کو جلوہ گر فرمایا ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالی کے اس عظیم احسان کا شکر ہم مسلمانوں پر لازم نہیں ہے؟ یقیناً لازم ہے، بلکہ اس عظیم نعمت کا ذکر و شکر خود حکم باری تعالی ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کا ذکر کرو۔ تو یہ آیت کریمہ تو صاف صاف یہ بتا رہی ہے کہ اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کا ذکر کرو۔ ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ تو اگر ہم اس ذات پاک کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ پھر بدعت اور شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو محترم ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجئے پروردگار ان لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کے دلوں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا فرمائے۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتا ہوں اگلے ویڈیو میں۔